میں یہ سوچا کہ بنو تمیم قبیلہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے اور قیامت تک رہے گا، دجال کا مقابلہ کرے گا، مانا آج بھی ہے۔ تو ان کو دیکھیں یہ کون ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے، کیسی ان کی نمازیں ہیں، کیسی ان کی عبادات ہیں، اور کیا ان کا تصرف ہے، ان کو تلاش کیا جائے۔ ایک سفر میں نے سعودی عرب کا اسی غرض کے لیے کیا، جہاں جہاں مجھے بنو تمیم قبیلے کی خبر ملی، ان کے علماء کی خبر ملی، وہاں وہاں گیا تاکہ ان کو چیک کروں یہ کون ہے، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری، جہاں بھی گیا تمیمیوں کو دیکھا، ان کے علماء کو دیکھا، سارے کے سارے اہل حدیث۔ بھئی یہ نشانیاں آفاق و انفس کی اللہ دکھاتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، بنو تمیم قبیلے کے معیار کو سامنے رکھو، اور پھر تمیمیوں کو تلاش کرو۔ اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی آل اولاد ساری، آل الشیخ سارے تمیمی ہیں، ان کی کتابیں، ان کا منہج، توحید کی ان کی خدمت آپ پر واضح ہوگی، سارے بحمداللہ اہل حدیث۔ تو ہم نے دو طرح کا استدلال آپ کے سامنے رکھا، ایک استدلال فکر و نظر اور قرآن و حدیث سے، دوسرا مشاہدے سے۔ مشاہدہ کرو، اس طائفہ کو تلاش کرو جس کو طائفہ منصورہ کہا گیا، جس کو جنتی جماعت کہا گیا، جنتی گروہ کہا گیا۔ اور بنو تمیم جس کی اتنی توصیف ہے، دجال کا سب سے سخت یہ مقابلہ کرے گی، آج بھی موجود ہیں اور آج سے قبل بھی موجود تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے، سارے کے سارے بحمداللہ عقیدتاً، عملاً، منہجاً اہل الحدیث۔ تو ان چیزوں سے ایمان جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سچے مسلک کے پیروکار بنیں، اس کے خادم بنیں، اس کی دعوت کو آگے پہنچائیں۔ اور آج آنے کا مقصد بھی جو آپ کی کانفرنس کا عنوان پیغام اہل حدیث، بڑا متاثر ہوا، اس لیے مجھے زیادہ محبت ہو گئی اپنے عزیز القدر بھائی عبد الرحمن شیخوپوری حفظہ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے خدمت منہج سلف کی، خدمت اہل حدیث کی اور دعوت اہل حدیث کو پھیلانے کی۔ یہ بھرپور کانفرنس بحمداللہ اسی بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان کی محنت کا ثبوت ہے، ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔